الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ماہ رمضان المبارک کا آخری دن اور آخری جمعہ ہے. یہ جمعہ اس اعتبار سے بڑا قابل قدر ہے کہ ایک ہی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فضیلتیں جمع فرمائی. سید الایام تمام دنوں میں سردار دن جمعے کا دن ہے. سید الشہور تمام مہینوں میں سردار مہینہ ماہ رمضان المبارک کا ہے. نہ جانے یہ دوبارہ لمحات ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. اس اعتبار سے یہ بڑے قابل قدر ہے اور چند اہم باتوں کی طرف توجہ کرنا مقصود ہے. حدیث شریف میں فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے، آخری عمل پر ہے کہ اس کا آخری عمل کیسا ہوتا ہے. ماہ رمضان المبارک کا آخری دن اگر ہمارا اچھا گزر گیا انشاءاللہ اللہ سال بھی ویسا ہی گزارا. اس اعتبار سے بڑا قابل قدر یہ جو آخری لمحات رہ چکے جمعے کے بعد ان کی قدر کرنی. جمعے کے دن کچھ اعمال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جو ہر جمعے میں ہمیں کرنا چاہیے، لیکن آج خصوصاً کیے جائے تاکہ ہمارا یہ مہینہ اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضامندی میں اختتام پذیر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ اس مہینے کی عبادات کو قبول بھی فرمائیں گے، آگے توفیق بھی عطا فرمائیں گے. اس دن کے اندر جمعے والے دن سب سے افضل دن کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر پڑھا جائے آپ بذات خود سنتے ہیں، اور اگر دور سے بھیجا جائے تو فرمایا فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، نام لے کر بتایا جاتا ہے. تو یہ دن خاص طور پر درود شریف کا دن ہے کہ
کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، کم از کم 300 مرتبہ، درمیانی درجہ 1000 مرتبہ، اعلیٰ درجہ 3000 مرتبہ۔ 3000 مرتبہ تو یہ معمولی بات عرض کر دی، ورنہ پڑھنے والے ایک دن میں درود شریف 50 ہزار مرتبہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہم تو صرف چھوٹے چھوٹے عمل کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، قدم مزید آگے بڑھانا چاہیے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں درود کا اہتمام نمبر 1 مختصر عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 2 جمعے والے دن سورہ کہف کا اہتمام۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک یہ نور ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، لہذا جمعے کا دوسرا عمل سورہ کہف کی تلاوت، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اگر صبح نہیں پڑھی ابھی جمعے کے بعد پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 3 جمعے والے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں بندہ اللہ سے دعا کرے، اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ جمعے کے دن کون سی گھڑی ہے، اس کے بارے میں محدثین کرام نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا جب امام 2 خطبوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے، یہ موقع دعا کی قبولیت کا، اس وقت دل ہی دل میں دعا مانگنی، ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی، دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ لی جائے۔ اور نمبر 2 مغرب سے پہلے عصر کے بعد کا وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جس بندے کو اس وقت دعا کرنے کا موقع مل گیا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ 3 عمل آج انشاءاللہ اپنے جمعے کا ہم اختتام اسی پر کریں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ آگے بھی توفیق دے، آج ہمارا اختتام اچھا ہوگا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں موقع میں مختلف جگہوں پر دیگر عبادات کے ختم کرنے پر فرمایا واستغفر اللہ، ادھر حج مکمل ہوا واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ سورہ نصر میں نے پڑھی، اس کے اندر آ گیا کہ لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے، اپنے رب کی تصویر بیان کیجیے۔ اب وقت فتح مکہ کی خوشخبری وہ آ جائے، اس کے بعد لوگ فوج در فوج داخل ہو تو اب اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیے۔ یہاں پر بھی مغفرت مانگنے کا حکم دیا، اور بھی بہت سارے احکام میں اللہ تعالیٰ نے عبادات کے بعد استغفار کا حکم دیا، جس سے بزرگوں نے فرمایا کہ اب ہمارا رمضان اختتام پر ہونے والا ہے، یہ روزے کی عبادت اختتام پذیر، تراویح کی عبادت اختتام پذیر ہونے والی ہے، لہذا اس کا اختتام بھی استغفار کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے۔ اور یہ توبہ کا سنہری موقع ہے، یہ والا موقع پھر دوبارہ نہیں آنا۔ اب تک اگر ہم سچی توبہ نہیں کر پائے، الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے توبہ کی اور 3 شرائط کے ساتھ کی، بلکہ آگے بڑھ کر جس کے ذمے جو حق تھا ایسے لوگوں نے رابطہ کیا، الحمدللہ انہوں نے کہا ہم دوسروں کا حق بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم مالی حق بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ماہ مبارک ہمارا گزرے تو ہماری توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ الحمدللہ خوشی ہوئی، ایسے افراد دنیا میں موجود کہ جو سچی توبہ کرنا جانتے ہیں، سچی توبہ پر عمل کرنا جانتے ہیں۔ میں اور آپ بھی سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ میں پہلی شرط دل میں ندامت آ جائے، نمبر 2 شرط کہ پختہ ارادہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا، نمبر 3 شرط اپنے آپ کو گناہ سے جدا کر لیا جائے، نمبر 4 شرط اگر کسی کا حق مارا وہ حق واپس دیا جائے، مالی حق ہے مالی حق واپس دیا جائے، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی عزت پر کوئی حرف آ گیا، کسی کو ہم نے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی، اس سے جا کے معافی مانگی جائے۔ آج معافی مانگ لینا آسان ہے، کل قیامت والا کی معاف کرانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ توبہ کا حصہ ہے، یہ توبہ کا حصہ ہے۔ اس لیے توبہ کا حصہ یہ کہ میں اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اپنی اللہ سے سچی اور پکی توبہ کر لوں، لہذا میری ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچی میں ان سے جا کے معافی مانگ لوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہمیں علم میں نہیں کہ جن کو تکلیف پہنچی اب وہ ہمارے سامنے موجود نہیں، ہم کیسے معافی مانگے؟ اللہ سے عرض کر دیں، اللہ سے عرض کر دیں یا اللہ آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیے، آپ بھی میری یہ خطا معاف کر دیجئے، اور اس بندے کو بھی قیامت کے دن مجھ سے راضی کروا کر اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرما دیجیے گا۔ اللہ اجر عظیم عطا فرما دیں گے، بندہ خوش ہو جائے، کام بن گیا، وہاں ورنہ نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ وہ مفلس والی حدیث میں سنا چکا، بڑی طویل حدیث ہے کہ بندہ نیکیاں لے کر آیا گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، اب کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی پر بہتان باندھا، کسی کو تکلیف پہنچائی، اس تکلیف پر اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا اب وہ گناہوں کا انبار لے کر جا رہا۔
मोतकिफीन से भी दरखास्त, वो भी अपने अमाल का जायजा लें। आखिरी वक्त में तौबा करो, सच्ची तौबा करके उठना है, अल्लाह से माफी मांग कर उठना है, अपनी जिंदगी को बदल कर उठना है। इस दौरान जिसको तकलीफ पहुंचाई, जिसको परेशान किया, उससे सच्ची माफी मांगो जाकर, उसके दिल को खुश करो, वो खुश हो गया, अल्लाह भी राजी हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो तौबा नहीं होगी, ये याद रखे। इसलिए ये अहम बात अर्ज कर रहा हूं, इस्तग़फ़ार की तरफ आ जाओ, अल्लाह से माफी मांगने की तरफ। ये हमारा वक्त अल्लाह से माफी मांगने के अंदर गुजर जाए, रब ताला के सामने आहुजारी, रब ताला के सामने मांगने के अंदर गुजर गया, और आखिरी वक्त तो है ही दुआ की कबूलियत का, अल्लाह जरूर हमारी दुआ कबूल करवा देंगे इंशाअल्लाह। भारत खात्मा अच्छा होना चाहिए, खात्मा अच्छा होना चाहिए। इस अच्छा होने पर अल्लाह ताला बंदे का काम बना देंगे। हमारे महीने का इंतजाम अच्छा हो गया, इसी पर अल्लाह तबारक व तआला सबको आवाज देंगे। ये अपनी जिंदगी के अंदर लाने की जरूरत है। अब इसके बाद अब ये महीना खत्म होने वाला है, करना क्या है? हमें इस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे रहना है। जब आज चांद नजर आएगा, सबसे पहले तो वही है, पहले तो मगरिब तक नमाज तो पढ़नी है इंशाअल्लाह। मगरिब के बाद चांद नजर आया, महीना खत्म हो गया, दुआ पढ़ लेनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल ईमान बिल वल ईमान वल सलामती वल इस्लाम। ऐ अल्लाह, आप इस चांद को तुलू फरमा दीजिए हमारे ऊपर, किसके साथ? ईमान के साथ, बरकत के साथ, सलामती के साथ, इस्लाम के साथ, व तौफीकी लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, और उन अमाल की तौफीक के साथ जिनसे आप पसंद फरमाते हैं, जिनसे आप राजी हो जाते हैं। रब्बी व रब्बुकल्लाह, मेरा रब भी अल्लाह, तेरा रब भी अल्लाह। ये चांद को कह दिया। ये अगर ज़बान अरबी में नहीं आती, उर्दू में कह दीजिए कि ऐ अल्लाह, इस चांद को हम पर तुलू फरमा, ईमान के साथ, बरकत के साथ, अमन के साथ, सलामती के साथ, इस्लाम के साथ, और आप उन अमाल की तौफीक दे दीजिए जिनको आप पसंद फरमाते हैं, जिनसे आप राजी होते हैं। मेरा रब और आपका रब अल्लाह है, ये कह दिया। इसके बाद मगरिब के बाद वाला जो वक्त है, सुबह फजर तक का जो वक्त है, ये बड़ा अहम है। इसका नाम है लैलतुल जाइज़ा, इसका नाम है लैलतुल जाइज़ा। ये वो रात है जिसमें मजदूर को मजदूरी मिलती है, जिसमें रमजान के अंदर जितने मुसलमानों ने रोजे रखे, तरावी पढ़ी, रब के सामने इबादत की, इसमें मजदूरी दी जाएगी। ये कोई मामूली रात नहीं। इब्ने माजा में है, जिसने 2 रातें जिंदा की। कौन सी 2 रातें? एक ईद उल फितर की रात, एक ईद उल अजहा की रात, जिसको हम कहते हैं चांद रात। और ये चांद रात कहां पर जाती है सबको मालूम है, किसकी नजर होती है। लेकिन यहाँ इब्ने माजा में क्या मौजूद फरमाया? जिसने इन 2 रातों को जिंदा कर दिया। जिंदा करने से मुराद अल्लाह की फरमा बरदारी में फरमाया, अल्लाह इसका उस दिन दिल मुर्दा नहीं करेंगे जिस दिन तमाम लोगों का दिल मुर्दा हो जाएगा। वो क़यामत कर उस दिन की खौफनाकी से, दहशत से अल्लाह तबारक व तआला इसको आफियत में रखेंगे कि इसका दिल मुर्दा नहीं, उस दिन भी इसका दिल जिंदा होगा। लेकिन हमारे यहाँ मुसीबत है, एहतिकाफ में बैठे, अब जब उठेंगे सब कुछ मलिया में, सब कुछ खत्म। रमजान की रोजे और तरावी जो कुछ था वो शैतान वाक़ियतन आजाद हो गया और वो काबू करने में महारत रखता है, और हमारा हर आदमी उसके काबू में आने के लिए तैयार कि ठीक है ये जैसा हो रहा है हो रहा है, ताकि मजाक करते हैं, क्या करना है, वो मेरी घड़ी रह गई थी, वो मेरी टोपी रह गई थी, वो मेरा इजारबंद रह गया था, वो फलानी चीज रह गई थी, जरूरत ही क्या है, नहीं होगी तो ईद नहीं होगी। अगर वो चीज अब तक नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बाजार के अंदर जाकर बदनजरी भी होगी, अल्लाह की नाफरमानी भी होगी, गुनाह भी होगा, और औरतों के साथ कटवट भी होगा जाकर, और ना जाने क्या कुछ गंदी बातें होगी। वो रमजान का नूर एक लम्हे में बंदा उतार कर एक तरफ रख देता है। खुदा के लिए अर्ज करता हूं, ये लैलतुल जाइज़ा, ये भी अल्लाह के सामने इबादत की रात है। हमने अपने अकाबिर को देखा, हमने अपने बुजुर्गों को देखा, जो एहतिकाफ में जब बैठते थे तो ईद उल फितर वाले दिन सुबह को अपने घर जाया करते थे, इसलिए कि ये रात भी मस्जिद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी में गुजर जाए। चलो पूरी रात नहीं गुजरती, कुछ तो इबादत सबके लिए, मेरे और आप सबके लिए है, सब मुसलमानों के लिए है कि इस रात में भी कुछ ना कुछ इबादत हो जाए, कुछ तिलावत हो जाए, कुछ जिक्र अज़कार हो जाए, कुछ तस्बीहात हो जाए, कुछ नवाफिल पढ़ लिए जाए, और अल्लाह के सामने आहुजारी कर दी जाए, अल्लाह से दुआ का एहतमाम कर लिया जाए। इसलिए इस रात को मुर्दा नहीं, इस रात को भी जिंदा करना है। इस रात को बाजारों की नजर नहीं करना, फलों की नजर नहीं करना, चौको चौराहे की नजर नहीं करना, और नहीं यहाँ जाकर ऐसा नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह, खुदा ना खास्ता जो चेहरे पर थोड़ा सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का नूर आ रहा है उसको जाकर नाली में बहाकर आ जाए, वरना सब कुछ मलिया वेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ न करे। मेरी नौजवानों से दरखास्त, खुदा के लिए आपका चेहरे पर जब हुजूर की सुन्नत आती है वो सबसे ज्यादा हसीन और चमकदार बात होता है।
وہ باکمال چہرہ ہے جس کے چہرے پر حضور کی سنت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسا چہرہ جس نے بنا لیا، اس کا کام بن گیا۔ یہ بس دائیں بائیں بہت سارے لوگ بات کریں گے، لیکن ہم نے تہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے رمضان کا نور ضائع نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم اپنے اعتکاف کا نور ضائع نہیں کریں گے اور اس کو باقی رکھیں گے۔ لیلۃ الجائزہ میں گھروں میں رہے، نہیں جائے باہر، نہیں جائے بازار میں۔ یہ تھوڑا سا باہر نکلا تو ہوتے ہوتے صدر پہنچے گا، ہوتے ہوتے وہ جو ہے وہ کپڑا مارکیٹ پہنچے گا، ہوتے ہوتے پھر ریشم گلی میں پہنچ جائے گا، نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچے گا۔ تو پھر سب اندازہ لگا لے جو ان علاقوں میں چلا گیا اس کا باقی نور کیا رہے گا، وہ آگے کرے گا کیا۔ اس وجہ سے خوب 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 اہتمام، نیکی کرنا کمال ہے، نیکی کرنا کمال ہے۔ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تلاوت کرنا، اعتکاف کرنا، تسبیحات کرنا، یہ سب کمال، ان سب کے نور کو محفوظ رکھنا اور زیادہ کمال ہے۔ یہ نور محفوظ رکھ کر اپنے ساتھ قبر میں لے کر جانا ہے تاکہ یہ نور محفوظ رہے اور میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنی عبادات کو رکھ سکوں۔ یہ ہر وقت محفوظ رہنا چاہیے، اس کا اہتمام ہو۔ کم از کم اتنا ہی، عشاء کی نماز یہ اب ٹھان لیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز انشاءاللہ مرتے دم تک جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اللہ ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا نسخہ ہمارے پاس ہے۔ رات کو کچھ کیا نہیں، بس یہ دو نمازیں اہتمام سے پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام بنا دیا۔ یہ اہتمام ہو۔ اب جب راتوں کی نظر ہوتا ہے ان کی فجر کی نماز بھی گم، حتیٰ کہ عید کی نماز بھی گم، اور آخر میں بھاگتے ہوئے آئے اوہ جی بتاؤ کہاں ابھی کہاں عید باقی ہے، وہ تو میری عید بھی نکل گئی۔ تو بھائی دنیا کے چکروں میں نہیں رہنا تھا نا، اپنا سب کچھ ہی ضائع کر دیا، اور عید الفطر میں تو انعام اور مل رہا ہے، وہاں تو کچھ اور ہی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے، وہ بھی ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان راتوں کو دوسری جگہ پر نہ گزارے، ان راتوں کو اللہ کی فرما برداری میں ہی گزارنا ہے۔ تو عشاء کی نماز باجماعت، فجر کی نماز باجماعت، صبح سویرے جلدی اٹھنے کا حکم ہے۔ اب جو بندہ رات کو جاگتا رہے گا وہ صبح سوئے گا، اور بعض کو ایسے ہیں کہ وہ عید الفطر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، سال کی ایک نماز وہ بھی نہیں پڑھتے، سوتے رہو، بس یہ سونے پر ہی گزارا ہو رہا ہے۔ عید الفطر والے دن مسنون اعمال میں سے صبح سویرے جلدی اٹھنا، جلدی اٹھو، جلدی اٹھ کے فجر کی نماز ادا کر لی۔ عید کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، مسواک کرنا مسنون ہے، خوشبو لگانا مسنون ہے، اچھے کپڑے جو اپنے پاس موجود ہیں، یہ ضروری نہیں نئے کپڑے، اچھے کپڑے گھر میں جو بھی ہو، اگر نیا کپڑا ہے تو بہت اچھا، نیا کپڑا پہنے، ورنہ اچھے کپڑے پہن کر اللہ کے دربار میں آنا ہے، اور آتے ہوئے راستہ الگ ہو، جاتے ہوئے راستہ الگ ہو۔ عموماً ہم ان سنتوں پر عمل نہیں کرتے، یہ اس لیے آج عرض کر رہا ہوں تاکہ کل سنت پر عمل، ایک سنت ایسی ہے جو ہمیں اللہ کا پیارا بنا کر کل قیامت میں دن جنت میں داخل کروا دے۔ ایک سنت ایسی، سنت چھوڑنے کی چیز نہیں، زندگی میں لانے کی چیز ہے۔ اس لیے یہ ارادہ ہو کہ آئیں گے کسی اور راستے سے، جائیں گے کسی اور راستے سے، ایک اور سنت چھوڑ دیتے ہیں، تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق عید الفطر میں آہستہ پڑھنا مسنون ہے، عید الاضحیٰ میں اونچی پڑھنا مسنون ہے۔ وہاں تو ہم پڑھتے ہیں مسجدوں کے اندر ہر نماز کے بعد، لیکن جہاں پر بھی آتے ہوئے جب عید کی نماز کے لیے آئے تو بھی آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، عید کی نماز پڑھ کر جائے آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، یہ والی تکبیر آہستہ آواز میں پڑھنا مسنون ہے۔ اور مسجد میں جلدی پہنچنا یہ بھی سنت اعمال میں سے ہے، اور صدقۃ الفطر دینے کا اہتمام کرنا۔ صدقۃ الفطر اگر ابھی تک نہیں دیا تو عید سے پہلے دے دیا جائے تاکہ جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلا ان کے گھروں میں چولہا جل جائے، وہ بھی اپنے لیے کوئی اچھا انتظام کر لیں۔ اور صدقۃ الفطر کم از کم گندم کے اعتبار سے 250 روپے ہے، جو کے اعتبار سے 400 روپے ہے، کشمش کے اعتبار سے 1400 روپے ہے، اور کھجور کے اعتبار سے یہ 2800 روپے ہے، یہ اپنے 2800 روپے۔ یہاں تک یہ پوری تفصیل بتا دی۔ اب ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں 250 میں ہی گزارا کر لو کسی نہ کسی طریقے سے۔ ہاں کپڑا برانڈیڈ چاہیے، جوتا بھی برانڈیڈ چاہیے، اور ہاتھ میں گھڑی بھی برانڈیڈ چاہیے۔ برانڈیڈ سے نیچے اترتے نہیں ہیں صاحب، ان کی ہر چیز سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ہر چیز جو کچھ انہوں نے پہنا ہے برانڈیڈ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سب سے ادنا نہیں، کوشش کر کے کبھی کشمش والا بھی تو دے دینا چاہیے، کبھی کھجور والا بھی تو دے دینا چاہیے، چلو یہ نہیں کہ جو والا تو دے دینا چاہیے، 400 کے اعتبار سے دے دیا جائے۔ ہمت کرو، آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے، کون سا روز روز دینا ہے، یہ ایک ہی مرتبہ تو دینا ہے، پورے سال میں ایک مرتبہ صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی ہم نے چھوٹی والا لن تنالوا البر لن تنالوا البر، تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اپنی پیاری چیز ہر چیز میں برانڈیڈ ہے تو یہاں بھی اعلیٰ مقصود ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں میں
شدید اعلیٰ والی کوالٹی اختیار کروں گا، اور کوئی اجوا کھجور سے دے تو سبحان اللہ، آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں مجھ تک پہنچاتے ہیں دینے کے لیے کسی جگہ پر، جو اجوا کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر الحمدللہ ادا کر رہے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ۔ ہمیں بھی انہیں میں شامل ہونا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کی نعمت سے نوازا ہے ہم بھی آگے بڑھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ یہ تو عمل بتا دیا عید کے لیے آتے ہوئے، یہاں تک بات ختم۔ اب عید کے بعد بقیہ کیا کرنا ہے، ہماری زندگی کیسے گزرے، رمضان کے بعد والی زندگی، رمضان کے بعد والی زندگی اگر رمضان سے پہلے والی زندگی کی طرح ہو گئی، اس کا مطلب ہمارا روزہ قبول نہیں، ہماری تراویح قبول نہیں، ہماری رمضان کی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ جس کا روزہ قبول، جس کی تراویح قبول، جس کا اعتکاف قبول، جس کی فرما برداری قبول، اس کی رمضان کے بعد والی زندگی رمضان سے پہلے والی زندگی سے بدل جائے گی، مختلف ہو جائے گی۔ آج یہ کہا جاتا ہے وہ بڑا مشکل ہے، 5 نمازیں بھی پڑھنا پڑیں گی، بد نظری بھی چھوڑنا پڑے گی، اللہ کی نافرمانی بھی چھوڑنا پڑے گی، جھوٹ اور غیبت بھی چھوڑنا پڑے گا، تو عرض ہے کہتے ہیں جی پابندی ہے، بڑا مشکل ہے۔ ایک بچہ گھر کے اندر رہتا ہے، آج دنیا میں کوئی انسان ہم میں سے آزادانہ زندگی نہیں گزارتا، ہر ایک پابندی کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی کیسی پابندی، گھر کی پابندی ہے، ابا کی طرف سے پابندی ہے گھر میں رات 12 بجے سے پہلے آ جانا، اگر نہیں آیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ہوتا ہے ابا غصے ہو جاتے ہیں اور مارتے بھی ہیں کہ تم کیوں نہیں آئے، 12 بجے سے پہلے گھر پہ آنا ہے، اور گھر میں تو نے کیوں رہنا ہے۔ کبھی گھر کے اندر بڑے دادا ہے، ان کی بات چل رہی ہوتی ہے، وہ جو کہتے ہو اس کے مطابق زندگی گزارنی، تو ہر کوئی زندگی گزار رہا ہے گھر میں ابا کے کہنے کے مطابق یا نہیں، دادا کے کہنے کے مطابق یا نہیں۔ خاندان کی باتیں بھی مانی جاتی ہے کہ نہیں نہیں یار یہ قدم میں نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ خاندان میں بدنامی ہو جائے گی، خاندان کے بڑے برا مان جائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر ہے، ابھی آگے چلتے جائیں، اسکول کے اندر جاتے ہیں پابندی قبول کرتے کہ نہیں کرتے، ان کا لباس پہن کر جاتے ہیں، وقت پر پہنچتے، وقت سے نکلتے، جب وہ چھٹی دیتے تب آتے، نہیں دیتے نہیں آتے، جب وہ امتحان لیتے امتحان دیتے۔ اس سے آگے ملازمت پر چلے جائیں، ملازمت کے لیے آپ کی ڈیوٹی کے اوقات مقرر ہے، صبح سویرے اگر آپ کو 8 بجے پہنچنا ہے، آپ ہر حال میں گرتے پڑتے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ میری ملازمت کا مسئلہ ہے، وہاں پہنچیں گے آپ، اور وہاں پہنچ کر ڈیوٹی کے تمام رول کو اختیار کریں گے۔ فوج میں چلے جاؤ، پولیس میں چلے جاؤ، رینجرز میں چلے جاؤ، ہر جگہ پر پابندی پابندی پابندی، لیکن ہمیں وہ پابندی نہیں لگتی، بچے کو بھی پابندی نہیں لگتی، اس لیے اس پابندی کرنے کی عادت ہو گئی، عادت ہونے کے بعد وہ پابندی نہیں رہتی، اس لیے بچے کو روز یونیفارم پہننا کوئی مشکل نہیں ہے، جو گھر سے ملازمت کے لیے نکلتا ہے وہ اپنا جیسا کام کر کے جاتا ہے، تیاری کر کے جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ عادت میں آ گیا، جو چیز عادت میں آ جاتی ہے وہ پریشان نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا کرم نوازی فرمائی، مہربانی فرمائی، میری اور آپ کی عادت تبدیل کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں موقع ایسا دیا کہ سارا ماحول بنا دیا، ماحول بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہماری عادتوں کو بدلوایا، 5 نمازیں بھی پڑھوائی، تراویح بھی پڑھوائی، روزہ بھی رکھوایا، اللہ نے ہمیں بہت اونچا پہنچایا، بڑی پابندیاں لگ گئی، دن میں کھانا نہیں پینا نہیں، جاہد خواہش پوری نہیں کرنا، رات کو بھی تراویح بھی پڑھنا ہے، اعتکاف میں آ گئے اور پابندی آ گئی، عادت بن گئی۔ یہ جب عادت بن گئی، اب اس کے بعد اس عادت کو برقرار رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری۔ اللہ نے تو اور آگے قدم بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ نے تو اور زیادہ دے دیا، ریلیف دے دیا ہمیں کہ پہلے تو روزہ رکھنا بھی فرض تھا، عید کے بعد روزہ بھی فرض نہیں رہا، پہلے تو تراویح بھی فرض تھی، اب تراویح بھی فرض نہیں رہی، بس 5 وقت میرے در پر آ کر سجدے میں رکھتے چلے جاؤ، تم میرے پیارے بندے چلے جاؤ۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نواز، کہتے مشکل ہے دین پر چلنا، یہ مشکل ہے کیا؟ ایک پابندی اگر قبول کر لیں، صرف اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی، دنیا کی کسی پابندی کی ضرورت نہیں رہے، صرف اللہ کے قانون کی پابندی آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ گھر کی ہر ایک کی سب پابندیاں قبول ہیں، والد اگر سخت مزاج ہے تو بچے گھر کے اندر والد کے سامنے موبائل نہیں نکالتے، یہ یاد رکھیں، بہت سارے موبائل نہیں نکالتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ والد کے سامنے بیٹھ کر ذرا مووی دیکھ لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ذرا دیکھ لے، کیونکہ پتہ ہے ابھی نکالا اور ابھی ادھر سے ایک جھٹکا سر پہ آئے گا، باپ سب کچھ چھین چھان لے گا، گھر سے نکال دے گا، بھگا دے گا اور اب کر دے گا، ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے اور اس کے بدلے میں اللہ بہت کچھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے رہے ہیں۔ اللہ نے پابندی لگائی اس نظر کو بچاؤ، اللہ نے پابندی لگائی اس زبان کی حفاظت کرو، اللہ نے پابندی لگائی کان کی حفاظت کرو۔ یہ روزہ رمضان والا تو ختم ہو گیا، لیکن پوری زندگی کا ایک روزہ آج بھی باقی ہے اور مرتے دم تک وہ باقی رہے گا، اور وہ روزہ ہے حرام سے بچنے کا روزہ، حرام سے بچنے کا روزہ کہ کوئی ایک حرام نہ کرو، نفس کی ایک حرام ڈیمانڈ پوری نہ کرو، حلال پوری کرو، ایک حرام پوری نہ کرو۔ اسی کے اندر جو زندگی گزار لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت بھی عید جیسی نصیب فرمائے گی۔
اس لیے موقع ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اس کو غنیمت سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اٹھیں گے، اللہ کو منا کر اٹھیں گے تو رب تعالیٰ کام بنا دیں گے، اور اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے یہ دل میں عہد ہو کہ جب ہم دوسری پابندیاں قبول کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی قبول کرنی چاہیے۔ رمضان کے بعد میری زندگی بدل جانی چاہیے، میں واقعتاً ایسا لگوں کہ رمضان میری زندگی میں آیا اور میری زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا، میں اللہ کی طرف آ گیا۔ یہ دنیا خود آتی رہے گی لیکن رب تعالیٰ کی طرف آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے، رب تعالیٰ کے سامنے آنسو بہانے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی گاڑی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ موقع جو آج ہمیں ملا ہوا ہے یہ پھر رخصت ہو جائے گا، پھر یہ موقع نہیں ملنے والا۔ اس لیے ایک تو یہ بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جس طرح اب آپ نے رمضان دیا اس طرح میری زندگی میں دوبارہ یہ رمضان نصیب فرما دیجیے، میری زندگی میں دوبارہ یہ رمضان نصیب فرما دیجیے، اور اگر میری زندگی میں آگے رمضان نہیں تو پھر یہ رمضان ایسا ہو کہ میری زندگی کے اندر بدلاؤ آ جائے، میری سچی توبہ ہو جائے، میں آپ کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں اور آپ کے فرما برداروں کے اندر ہی رہوں۔ یہ اہتمام اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہیں، ان میں ایک یہ کہ کسی کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، پہلی عید جو آتی ہے وہ کہتے عید نہیں مناؤ، عید نہیں مناؤ، غم مناؤ۔ یہ غلط طریقہ ہے، غلط بات ہے۔ تعزیت یا سوگ عام آدمی کے لیے 3 دن کی اجازت ہے، 3 دن تک غم منا سکتا ہے، 3 دن کے بعد غم منانے کی اجازت ہے نہیں۔ تعزیت ایک بار کرنے کا حکم ہے، جو ایک مرتبہ تعزیت کر کے آ گیا دوسری مرتبہ بار بار تعزیت کرنے کا حکم نہیں کہ جاتے رہو، اور وہ بھی 3 دن کے اندر۔ صرف بیوی ہے جس کے لیے حکم ہے 4 ماہ 10 دن وہ عزت کرے گی، سوگ منائے گی 4 ماہ 10 دن تک، اس کو غم منانے کا حکم، بس، باقی کسی کو نہیں۔ اب جب پہلی عید آتی ہے اچھے کپڑے نہیں پہننے، کسی نے پہن لیے تو اس کے پیچھے پڑ جائے، تو تیرے تو ابا کا بھی انتقال ہوا تھا، تیرے تو فلانے کا انتقال ہوا تھا، تو نہیں عید کے، تو عید تو اللہ تعالیٰ خوشی کے موقع پر دے رہے ہیں، اور کس خوشی پر؟ رمضان کی عبادات پر اللہ تعالیٰ خوشی منانے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ بندہ غم منا کے منہ لٹکا کے بیٹھے۔ اللہ کہہ رہے خوش ہو جاؤ تو خوش ہونا چاہیے، جانے والے تو جاتے رہیں گے، جتنا شریعت کا حکم تھا اتنا عمل کر لیا، 3 دن تک سوگ تھا۔ اب اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر سوگ لگا پڑا ہے، اور جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں وہ اس دن جا کر سارے جمع ہو جائیں گے اور جا کے رونا دھونا ڈالیں گے سارے۔ عجیب، رونا دھونا ڈال دیا۔ وہ غم کو یاد کرنے کا حکم ہی نہیں ہے کہ غم کو یاد کر کے رکھو، ہم یاد کروائیں گے، جا کر رلائیں گے کہ وہ فلانا تو چلا گیا، اوہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور فلانا ہو گیا۔ ارے یہ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے بعد اللہ خوشی کا موقع دے رہے ہیں، اب تو ہنسنا ہے، کھیلنا ہے۔ اللہ نے جب ہمیں آزاد چھوڑی ہے تو آزاد ہو جاؤ نا، اب غم کس چیز کا؟ ہاں جا کر تسلی دینی چاہیے کہ اگر وہ گھر والے غمگین ہیں، ہم جا کر کچھ ایسی باتیں کر دیں کہ جن کی وجہ سے ان کا غم بھی چلا جائے اور ان کو بھی ہم خوشی کے اندر شریک کر دیں، نہ یہ کہ ہم باقاعدہ تعزیت کرنے جا رہے ہیں۔ تعزیت کس چیز کی؟ کتنے کا؟ یہ شریعت شرن کوئی اس کا تعلق نہیں کہ تعزیت کرنے کا حکم ہے، آپ سال کے بعد بھی تعزیت کرنے چلے جائیں، 6 مہینے کے بعد بھی تعزیت، کوئی تعزیت واقعیت نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ کوئی شریعت کا حکم تھوڑی ہے ہم نے اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لیا، نہیں، ان کو اجازت ہے، بلکہ جا کے ان کو تسلی دینی چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا یہ تو حکم آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم دین کے تابع ہیں، ہمارے جذبات دین کے تابع ہیں، ہم نے اپنی مرضی نہیں چلانی، مرضی صرف اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی، مرضی صرف اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی۔ جب ہمیں عید کی خوشی منانے کا حکم کیا جا رہا ہے تو بھائی آگے بڑھو اور عید کی خوشیاں مناؤ، عید کی خوشیاں منا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو۔ اللہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بندہ آج خوشی منا رہا ہے، تو اس کے اوپر اور کیا چاہیے؟ اس پر اور کیا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی اور مہربانی فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ موقع جو رہ چکا ہمارے پاس، اس لیے کوشش کی جائے کہ جمعے کے بعد ہم زیادہ سے زیادہ وقت دائیں بائیں چھوڑ دیں، جو کام ہے وہ بھی الگ کرتے، بس یہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے چند گھنٹوں کا، اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہیں، ذکر و تلاوت و تسبیحات کے اندر، دعاؤں کے اندر خوب اللہ تعالیٰ سے رونا لگ جائے، اللہ کی آہوزاری ہو جائے، اللہ کے سامنے اشکباری ہو جائے، اللہ کو منا لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر اپنی اگلی زندگی بھی اللہ سے مانگ لی جائے، اس کی تبدیلی بھی مانگ لی جائے، تو انشاءاللہ یہ ہمارا رمضان اس کا اختتام اچھا ہوا تو انشاءاللہ اللہ اگلا اختتام بھی اچھا فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔